تو اب آتے ہیں اسلامیات کے پیپر کی طرف، جس میں 20 MCQs ہیں اور ایک MCQ 1 مارکس کا ہے، یعنی 20 مارکس کا ٹوٹل یہ سیکشن ہے۔ MCQ نمبر 1 ہے، الواجد کے معنی ہیں، آپشنز ہیں ہمارے پاس، بزرگی اور بڑائی والا، ہر چیز کو پانے والا، آگے بڑھانے والا، وجود بخشنے والا۔ تو الواجد کے معنی اصل میں ہے وجود بخشنے والا، آپ اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، واجد یعنی وجود سے نکلا ہے، تو دال صحیح آنسر ہے۔ نمبر 2 ہے، تورات مقدس کو اسفار خمسہ کہے جانے کی وجہ ہے۔ اسفار خمسہ کیا ہوتا ہے؟ خمسہ عربی میں 5 کو کہتے ہیں، یعنی کہ 5 کتابوں کا مجموعہ ہونا، پہلی باقاعدہ کتاب ہونا، وہی مکتوبی ہونا، معجزات کا ذکر ہونا۔ تو یہاں پر آپشن الف صحیح ہے، جو کہ ہے 5 کتابوں کا مجموعہ ہونا، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 عمر میں اضافہ کا ذریعہ ہے صلح رحمی، سخاوت، ایفاء عہد یا دیانے۔ تو صلح رحمی عمر میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، جو چاہتا ہے اس کی روزی میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو، اسے صلح رحمی کرنی چاہیے۔ تو حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صلح رحمی سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، الف اس کا صحیح آنسر ہے۔ منصوبہ بندی کا مطلب ہے اہم امور میں باہم مشورہ کرنا، ماضی کے واقعات کا تجزیہ کرنا، کسی کام کے لیے طریقہ کار طے کرنا، مستقبل کی پیشن گوئی کرنا۔ تو منصوبہ بندی کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کسی کام کے لیے طریقہ کار طے کرنا، یعنی کہ کسی کام کی پلاننگ کرنا پہلے سے ہی اور اس کے تحت اس کام کو چلانا منصوبہ بندی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیم اس کا جواب ہے۔ پھر ہے تمام اعمال کی روح ہے اخلاص، قربانی، صبر یا استقامت۔ اخلاص تمام اعمال کی روح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ کچھ کرتے ہیں اور اس میں اخلاص ہوگا تبھی وہ کام اچھے طریقے سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے تمام اعمال کی روح اخلاص کو کہا جاتا ہے، آپشن الف۔ کس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ ہے؟ دروغ گو، بددیانت، دھوکے باز یا سود خور۔ سود خور جو سود کھاتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ نے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلے جنگ کا اعلان کیا ہے، آپشن دال۔ آپ کو بھی MCQs کے اندر فل مارکس لینے، فل بالکل۔ تو جی یہ MCQs کے ہم نے ٹیسٹ بنائے ہوئے ہیں، ہر چیپٹر کے، ہر بک کے، ٹوٹل 150 پلس ٹیسٹ ہیں، 1000 پلس MCQs ہیں، 1300 پلس 1400 پلس MCQs ہیں، جس کی آپ تیاری کریں تو میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں آپ کے MCQs کے اندر فل مارکس آنے ہیں۔ یہ آپ لے کیسے سکتے ہیں شیٹ کو؟ ہمارا واٹس ایپ چینل کا لنک ہے ڈسکرپشن میں، واٹس ایپ چینل کا، وہاں پر آپ جوائن کریں گے، 1-2 دن میں آپ کو ہر دوسرے دن یہ شیٹ کی لنک آ رہی ہوگی۔ پیپر کے اندر MCQs نہیں ہوتے، باقی پارٹ بھی ہوتا ہے، جیسے شارٹ کویشچن، لانگ کویشچن، نیومیریکلز، رائٹنگ والا پارٹ۔ اگر آپ کو اس کے اندر بھی ٹاپ کرنا ہے، اس کے اندر بھی فل مارکس چاہیے کہ آپ کی 95%، 94% کا رزلٹ بنے، آپ خالی وہ کریں، وہی کے وہی سوال ریپیٹ ہو، تو یہ ہم ہمارے بیچ والے بچوں کو دیتے ہیں، یہ والے گرینڈ ٹیسٹ، یہ اسپیشل گرینڈ ٹیسٹ جو کہ ہر ٹیچر کی ایک کو بنانے میں، ایک چیپٹر کو بنانے میں 8-8 گھنٹے کی محنت ہے ایک ٹیچر کی، جس کو کنسٹرکٹ کرنے میں۔ تو یہ بیس والے بچوں کے لیے ہیں ہمارے، لیکن آپ فری والے جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں، جوائن کریں، اور آپ بھی MCQs کے اندر 90% سے ابو مارکس لا سکتے ہیں۔ اور ہمارے بیچ والے تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے 287 پلس بچے 90% سے ابو سیکیور کیا ہے، صرف ان چیزوں کو فالو کر کے۔ ہمارے جو شارٹ کویشچنز، لانگ کویشچن، نیومیریکل کے جو گرینڈ ٹیسٹ تھے اور جو نوٹس ہم نے دیے تھے ان کو ہمارے پریمیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا کس سن میں؟ 8 ہجری، 9 ہجری، 10 ہجری یا 11 ہجری؟ تو اس کا جواب ہے 10 ہجری، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ دیا تھا حجۃ الوداع، وہ 10 ہجری میں دیا تھا۔ اسلامی تہذیب کی تشکیلی عناصر ہیں اسلامی عقائد، ارکان اسلام، حقوق العباد، اخلاق حسنہ۔ اسلامی تہذیب یعنی کہ جو ہمارا اسلامک کلچر ہے، اس کے تشکیلی عناصر یعنی وہ کون سے اعمال ہیں ہمارے جن کو ملا کر ہمارا ایک اسلامی
کلچر اسلامی تہذیب بنتی ہے، تو وہ ہوتے ہیں ہمارے ارکان اسلام جو ہمارے بنیادی اعمال ہیں، یا جیسے کہ کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو ہمارے ارکان اسلام ہیں، ان سے ہمارا جو اسلامی تہذیب ہے اس کی تشکیل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپشن بے. آدمی کا زبان اور قلم سے شر اور برائی کا انسداد کرنا ہے، ایمان باللہ کا تقاضا، اسلامی ریاست کے شہری کا فریضہ، جہاد کے حوالے سے انفرادی ذمہ داری، گواہی اور شہادت کا حصہ. یعنی کہ MCQ میں ہم سے کہا جا رہا ہے جو آدمی کا زبان اور قلم سے شر اور برائی کا انسداد کرنا ہے. انسان اپنے قلم سے اور اپنے زبان سے برائی اور شر کے خاتمہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جہاد کی قسم ہے. تو یہ ہماری انفرادی ذمہ داری ہے، یعنی کہ یہ ہم سب کی پرسنل اور انفرادی، ہر شخص کی یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے قلم اور زبان کا استعمال کر کے برائی کو روکے. ٹھیک ہے، تو یہ آپشن جیم صحیح ہے. خود اعتمادی اور خود انحصاری کا ایک بڑا سبب ہے معاملات میں امانت اور دیانت، مشکلات میں صبر و استقلال، چال ڈھال میں تواضع اور انکسار، اللہ تعالیٰ پر توکل و انحصار. خود اعتمادی اور خود انحصاری کا جو ایک ریزن ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ پر پورا توکل ہوتا ہے، ہم پورا اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہیں. اسی وجہ سے انسان خود اعتماد ہو جاتا ہے کہ جو بھی ہوگا اللہ تعالیٰ پر میرا پورا بھروسہ اور توکل ہے اور وہ اچھا ہی ہوگا. تو آپشن دال اس کا صحیح آنسر ہے. تو اسٹوڈنٹس، ہمارے اس سال کی آخری بیچ کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جو کہ مارچ کے اندر اور اپریل کے اندر جو آپ کے ایگزامز ہونے والے ہیں فیڈرل بورڈ کے، گریڈ 9 اور 10 کے، اور اس کے بعد جو کلاس 11 کے ایگزامز ہونے والے ہیں، اس کی تیاری کے لیے فرام زیرو آپ کی یہ بیچ اسٹارٹ کی جا رہی ہے، جس کی لاسٹ ڈیٹ فار رجسٹریشن ہے. اس سے پہلے آپ کو انرول کروانا ہوگا 28 سپٹمبر 2025 تک. یہ لاسٹ ڈیٹ ہے ہماری. اچھا جی، اس کی فی آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ صرف اور صرف 300 روپے پر مہینہ ایک سبجیکٹ، یعنی 300 روپے پر مہینہ سبجیکٹ آپ پے کریں. آپ کے چیپٹر ٹیسٹ ہوں گے، لائیو کلاس ریکارڈنگز ہوگی، منتھلی ٹیسٹ لیے جائیں گے، ہوم ورک دیا جائے گا. جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں ہماری اکیڈمی کے، جن کی ٹاپ پرسنٹیجز آ رہی ہوتی ہیں 505 مارکس، 499 مارکس اینڈ 509 مارکس، یہ جو ٹاپ بچے ہوتے ہیں ان کے نوٹس اور ساتھ یہ ساری کی ساری فیسلٹی، ٹیچر سپورٹ، کوئی سوال ہے، ڈاؤٹ کلاسز ہو گئیں، اور سب سے امپورٹنٹ ایگزام کے اندر لکھا کیسے جاتا ہے، بچوں کو تو لکھنا ہی نہیں آتا، وہ ساری صرف اور صرف 300 روپے میں پر مہینہ ایک سبجیکٹ. تو اچھا جی، رجسٹریشن کیسے کروائیں اس چیز کی؟ یہ آپ کے پاس نمبر ہے، اس نمبر پہ آپ ہمیں کیا کریں، میسج کریں واٹس ایپ پہ. سر ہمیں آپ کی بیچ جوائن کرنی ہے، کلاس 9 کی، کلاس 10 کی، کلاس 11 کی، ہمیں یہ سبجیکٹ پڑھنا ہے، آپ ہمیں پیمنٹ کا میتھڈ بتا دیں. یہ ساری ڈیٹیلز، پیمنٹ کہاں پر بھیجنی ہے، ریسیپٹ آپ کو شیئر کرنی ہے، آگے کیا پروسیس ہے، چھوٹا سا کچھ نہیں کرنا، خالی یہ میسج کر دینا ہے. ہماری ٹیم آپ کو پورا گائیڈ کرے گی اور بیچ کے اندر ایڈ کرے گی. اٹیمپ کریں، آپ گرینڈ ٹیسٹ دیں جہاں سے 80% پیپر ملتا ہے، گیس پیپر، آپ کے ایگزام کے اندر سارے مارکس. اور مزے کی بات بتاؤں کیا ہے، اگر آپ کی 83% سے کم مارکس آتے ہیں تو آپ کو 100% فی ریفنڈ کر دی جائے گی آخر میں جب رزلٹ آئے گا. کیونکہ ہماری ایک لگی ہوئی ہے اتنے سالوں کی محنت، جہاں پر کسی بچے کے مارکس کم آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے پاس بہترین دنیا کے ٹیچرز ہیں، فیسلٹیز ہیں، وہ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں ساتھ جو کہ بچوں کو پرسنلی گائیڈ کرتے ہیں، مینٹر کرتے ہیں. سو دس از آل اباؤٹ اینڈ یو کین جوائن دس. اور اگر نہیں آتے آپ کے مارکس، ہم آپ کو پورا ریفنڈ دینے کے لیے تیار ہیں، جو کہ آج تک کبھی نہیں ہوا. المقسط کے معنی: معاف کرنے والا، بغیر نمونے کے بنانے والا، ہلاکت کو روکنے والا، عدل و انصاف کرنے والا. المقسط کے معنی ہے عدل و انصاف کرنے والا. یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. توحید کا ماننے والا کہلاتا ہے مومن، موحد، متقی یا مخلص. موحد، آپ اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، موحد اور توحید تھوڑا ملتا جلتا ہے. ٹھیک ہے. بے، فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی طرف سے عام معافی کا اعلان ہے. یہ کس چیز کی مثال ہے؟ صبر و تحمل، صلح رحمی، ایثار و قربانی یا عفو درگزر. یہ عفو درگزر کی ایک مثال ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کے جتنے بھی مخالفین تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ برا کیا، جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، ان سب کو معاف کر دیا، ان سب کو درگزر کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس معاہدے کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب قرار دیا؟ حلف الفضول، مواخات مدینہ، میثاق مدینہ، صلح حدیبیہ۔ حلف الفضول، اسلامک ہسٹری میں حلف الفضول کا جو واقعہ ہے، اس واقعے کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں موجود تھے اور گواہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس معاہدے کو سرخ اونٹوں سے زیادہ محبوب سمجھتے ہیں وہ اپنے لیے۔ تو آپشن الف، کسی بھی شے اور کام کو اس کے درست تقاضوں کے مطابق انجام دینا ہے، اخلاص و تقوی، امانت و دیانت، صبر و شکر، ایثار اور قربانی۔ امانت و دیانت، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کسی کام کو درست طریقے سے کرو اور اس کو پوری ایمانداری کے ساتھ کرو تو وہ امانت اور دیانت کہلائے گی۔ امانت اور دیانتداری کے ساتھ نے اس کام کو انجام دیا۔ ابلیس نے کس پیغمبر کو سجدہ کرنے سے انکار کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام؟ تو یہ تب کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو تخلیق کیا، اور وہ پہلے انسان تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور انہی کو سجدہ کرنے کا حکم بھی دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ پیغمبر اول تھے۔ تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ حدیث مبارکہ کے مطابق کون سی اخلاقی برائی نیکیوں کو یوں کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو؟ تکبر، حسد، جھوٹ یا غیبت۔ ویسے تو یہ چاروں بہت اخلاقی بری بدترین عادات ہیں، لیکن حسد کو ایسا بیان کیا گیا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپشن بے صحیح آنسر ہے حسد۔ اس سے معاشرے اور ملکی نظام میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ نماز میں کوتاہی، زکوٰۃ سے انحراف، جھوٹی قسم کھانا، فرائض میں غفلت۔ جو ہمارا معاشرہ اور ملکی نظام ہوتا ہے نا، اس کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچتا ہے زکوٰۃ سے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ زکوٰۃ امیر سے لے کے غریب تک پہنچایا جاتا ہے اور معاشرے میں ایک بیلنس کو قائم کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضرورت مندوں تک ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا ایک بہت بہترین طریقہ ہے جو اسلامی ملکی نظام میں ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس سے ہمارے معاشرے اور ملکی نظام میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ تو آپشن بے صحیح ہے۔ نبوت سے پہلے حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت داری کی وجہ سے کیا کہا جاتا تھا؟ صادق، قاسم، امین یا طیب؟ امین کہا جاتا تھا۔ امین اور امانت داری، امانت دار یہ آپس میں ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو امین جو بندہ ہوتا ہے وہ اصل میں امانت دار ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ غیبت و بہتان، فحاشی و منکر، جھوٹ و منافقت، بغض و عناد۔ تو جو نماز ہوتی ہے وہ ہمیں برائی سے، برے کاموں سے، بےہودگی، بے حیائی، فحاشی سے دراصل ہمیں روکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو فحاشی و منکر، آپشن بے صحیح آپشن ہے۔ یہ ہے ہمارے 20 MCQs جو ہم سالو کر چکے ہیں۔ تھینک یو۔ تو دیکھیے مسئلہ بتاؤں کہاں آتا ہے؟ مسئلہ اس جگہ پر آتا ہے کہ جب ہمارا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ دینے جاتا ہے ایگزام تو اسے یہی نہیں پتا ہوتا ایگزام لکھتے کیسے ہیں ایگزام کے اندر۔ اچھا جی، اس کا کانسیپٹ اچھا ہوتا ہے، اس کو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن انہیں الفاظوں میں بیان کیسے کریں وہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ انگریزی اگر آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کی اتنی اچھی ہوتی ہے کہ شیکسپیئر خود رونے پر آ جاتا ہے۔ اب دیکھو جی، ہمارے پاس ہماری بیچ کے اندر ہم بچوں کو لکھنا سکھاتے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں، یہ نوٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس طریقے سے ایک ایک سوال کو لکھنے کا جواب سکھایا جاتا ہے فرام بیسک، زیرو سے لے کر کہ آپ لکھیں کیسے کہ جو ایگزامنر ہے آپ کے فل بائی فل مارکس دے آپ کے۔ یہ جو صرف اور صرف فیسلٹی ہے یہ ہمارے بیچ والے بچوں کے لیے ہے۔ سو دیکھیں اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ہمارے بیچ کے اندر انرول ہو سکتے ہیں اور جس کے اندر آپ بھی اسی طریقے کی ایگزام رائٹنگ سیکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی آئیں اور ابھی انرول کریں۔